السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست میں ہجرت حبشہ کی جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے اس کی بات چل رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کے تعاقب میں اپنے دو بندے تیار کر کے نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجے، حضرت عمرو ابن العاص اور حضرت عبداللہ ابن ربیعہ۔ یہ دونوں اس وقت تک مشرکین مکہ کی جانب سے سفیر بن کر کے گئے ہیں، بعد میں دونوں مسلمان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اسلام کے شرف سے نوازا، اور بہت بڑے بڑے ان نے، جیسے حضرت عمرو ابن العاص ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے عمرو ابن العاص انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ پھر عمرو ابن العاص یہ وہی عاص ابن وائل کے بیٹے جس کا ذکر میں کئی بار کر چکا ہوں، ایمان نہیں لایا تھا وہ۔ حضرت عمر کے واقعے میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، پیر وغیرہ سوج گیا تھا اس کا، جانور نے کاٹا تھا، بڑی ذلیل اس کو موت آئی تھی۔ لیکن اس کے بیٹے عمرو ابن العاص پکے صحابی ہیں، اور بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان کی خلافت میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑی قربانی ان کی۔ بہرحال انہوں نے اس انداز سے بادشاہ کے سامنے بات رکھی کہ ہمارے بگوڑے ہیں، ہمارا دین چھوڑ دیا، ہمارا ملک چھوڑ دیا، آپ کے ملک کے اندر آ گئے، آپ کا مذہب بھی اختیار نہیں کیا، نیا مذہب اختیار کیا ہے، اپنا ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے۔ بادشاہ نے بہرحال ساری بات سننے کے بعد یہی کہا کہ میں ان لوگوں کی بات سنے بغیر ایسے تمہارے حوالے ان کو نہیں کروں گا۔ میں پہلے ان کو بلاؤں گا، ان کا موقف سنوں گا، ان کی بات سنوں گا، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، پوری جانچ پڑتال کروں گا، پورا مقدمہ سنوں گا۔ کیونکہ یہ جو نجاشی بادشاہ تھا، اس کے بارے میں آتا ہے، یہ بڑا عدل والا بادشاہ تھا، انصاف کرتا تھا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ اس کی اس صفت کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھی دی، مسلمان بھی ہوا، اس کا بیٹا بھی مسلمان ہوا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے منع کر دیا کہ مسلمانوں کو ایسے میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ حبشہ تھا، آج کے دور کا انڈیا پاکستان تو نہیں تھا نا۔ ہمارا جو ہندوستان ہے، ابھی 3-4 سال پہلے لاک ڈاؤن اور کورونا سے پہلے ہندوستان کے کیا حالات تھے، اس نے نجاشی بادشاہ نے غیروں کو، جو اس کے ملک کے بھی نہیں تھے، اس کے مذہب کے بھی نہیں تھے، غیروں کو صرف اس کے ملک پر، اس کے عدل پر بھروسہ کر کے اس کے ملک میں آئے تھے، پناہ لی تھی، ان لوگوں کا غیروں ہونے کے باوجود بھی خیال کیا کہ میں ایسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اور ہمارے ہاں تو CA اور NRC اس قسم کی غلیظ حرکتیں کرنے کے بعد اپنے ملک کے لوگوں کو اپنے ملک سے بے دخل کرنے اور ان کو اپنے ملک سے باہر نکالنے پر زور دیا جاتا ہے، کوششیں کی جاتی ہیں باقاعدہ سرکاری لیول پر، اور گو ٹو پاکستان کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے نعرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یاد ہے مجھے، میں بول سکتا ہوں ان کو، بس میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اس قسم کے دیش کے غداروں کو گولی مارو، فلانوں ڈھمکانوں کو، اس طریقے کی باتیں۔ سیاسی لوگ جن کو قوم نے کچھ سمجھ کر کے کسی مقام پر بٹھایا، انہوں نے قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ بتائیے، نجاشی بادشاہ تو غیروں کو اپنے ملک سے نکال کر ظالموں کے حوالے نہیں کرتا، یہاں اپنوں کو اپنے ملک سے لات مار کر باہر نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہو رہی ہیں، بلکہ یہ کوششیں ابھی بھی دبی جو ہے، وہ چنگاری کے جیسے آگ بجھ جاتی ہے نا، راکھ کے نیچے چنگاری ہو رہی ہوتی ہے، سو لگ رہی ہوتی ہے، اس قسم سے۔ اس وقت تو یہ زور شور سے جاری تھا، اب یہ کہیں نہ کہیں دبے معاملے میں ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے، کبھی نہ کبھی آپ دوبارہ اس موقع کو سن لیں گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو طلب کیا اور ان کی بات سنی، اور ان سے یہ کہا کہ تم بتاؤ، تم مکہ سے بھاگ کر یہاں کیوں آئے ہو، اور تمہارا موقف کیا ہے۔ بہرحال حضرت جعفر یہ ابو طالب کے بڑے بیٹے اور حضرت علی کے بڑے والے بھائی ہیں۔ صحابہ کرام کے مشورے سے انہوں نے نجاشی کے بادشاہ میں تقریر کی، اور بڑی زبردست تقریر کی۔ وہ تقریر میں لکھ کر کے بھی لایا ہوں، اور اس کے کچھ پہلو، اس کے کچھ نکات میں لکھ کر کے لایا ہوں جو انہوں نے کہی تھی باتیں، اور اتنے زبردست انداز میں انہوں نے بادشاہ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ لگے کہ وہ منظر آپ دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، نیچے مسلمان کھڑے ہوئے،
اس طرف مشرکین مکہ کی جانب سے حضرت عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے، جبکہ بادشاہ کے جتنے درباری اور وزراء ہیں وہ سب ان کے ساتھ ہو چکے، تحفے لے چکے، ان کے حق میں ہو چکے۔ مسلمانوں کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے بادشاہ کے دربار میں آتے ہی مسلمانوں نے کیا معاملہ کیا؟ بادشاہ کے دربار میں جب بھی کوئی بادشاہ کے دربار میں آتا تھا تو بادشاہ کو سجدہ کرنے کا رواج تھا۔ بادشاہ کو دربار میں آتی سب سے پہلے سجدہ کرو، مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا اور آتے ہی بادشاہ کو سلام کیا، السلام علیکم۔ تو اسی پر جو وزیر تھے، جو وزراء تھے، جو درباری تھے، ان کو بکواس کرنے کا اور بولنے کا موقع آتا گیا۔ کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کرا؟ جو ہمارا شاہی پروٹوکول ہے اس کو فالو ہی نہیں کرا، بادشاہ کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، تم لوگوں نے بادشاہ کو سجدہ ہی نہیں کیا، تو بادشاہ کی بے عزتی ہے، بے حرمتی ہے۔ تو حضرت جعفر نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اے بادشاہ، ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اس نبی نے ہمیں ان سجدوں سے نکال لیا۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور ہم آپ کو بھی اسی طریقے سے سلام کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا بادشاہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ساری دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، بے تاج بادشاہ ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کچھ کائنات میں مرتبہ کے اعتبار سے سب سے اونچا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، سجدہ ہم ان کو بھی نہیں کرتے، ان کو بھی ہم یہی سلام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ اے بادشاہ یاد رکھو کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ جنت والے بھی ایک دوسرے کو آپس میں اسی طریقے سے سلام کریں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا جملہ بادشاہ کے دربار میں کہا جا رہا ہے جو حق پر مبنی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بادشاہ اسی پر ناراض ہو جاتا، آگے کی بات ہی نہ سنتا۔ بادشاہوں کے مزاج تو بڑے نازک ہوتے ہیں، کب بادشاہ کا دماغ خراب ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو بڑے عہدے والے اور بادشاہ ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فیصلے لے لیتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ بات کہی، اور بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد کوئی تیش میں نہیں آیا، بلکہ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا کہتے ہو، تم اپنے مذہب کی تھوڑی سی تعریف کرو، یعنی کہ ڈیفینیشن بتاؤ۔ تو حضرت جعفر کہنے لگے کہ اے بادشاہ، یا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم لوگ بت پرست تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، مرے ہوئے جانور جو مر جاتے ہیں اس کو کھا لیا کرتے تھے، برائیوں میں ہم بہت ملوث تھے، رشتہ داروں سے ہم بہت زیادہ بگاڑتے تھے، اور جو قرابت داریاں ہیں ان سے ہم قطع تعلق کرتے تھے، پڑوسیوں کو ہم بہت ستاتے تھے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم میں جو زبردست ہوتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا، وہ کمزور کو دبا لیا کرتا تھا، اس کا حق کھا لیا، یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے۔ اور اے بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال میں، جب ہم اس حال میں زندگی گزار رہے تھے، جو ساری باتیں بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا، اپنا ایک نبی ہمارے اندر مبعوث کیا۔ اس نبی نے، وہ نبی ایسا تھا جس کے کردار سے، اس کی شخصیت سے، اس کے معاملات سے، اس کے اخلاق سے ہم واقف تھے، ہمیں پتہ تھا کہ وہ نبی کیسا ہے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور اس نے ہمیں ان بتوں کی، جن بتوں کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے، جھکنے سے اور ان کی پرستش کرنے سے ہمیں روکا، اور ہمیں دعوت دی کہ ہم سچائی کی بات کریں، اور اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم امانت داری کی بات کریں، اور ہم صلہ رحمی کریں، اور پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اس نے ہمیں خون ریزی سے منع کیا کہ آپس میں لڑنے سے، قتل و قتال کرنے سے باز آ جاؤ، اور اس نے ہمیں حرام کھانے سے روکا، بے حیائی کے کاموں سے روکا، ظلم کرنے سے روکا، یتیم کا مال ناحق کھانے سے روکا، کسی کے اوپر، کسی پاک دامن کے اوپر تہمت لگانے سے روکا، اور اس نے ہمیں حکم دی کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ اور بادشاہ، جب ہم یہ سارے کام کر رہے تھے اور ان بتوں کو، جن کو ہم پوجتے تھے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا، بے حیائی کو چھوڑ دیا، ظلم و ستم کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے، نماز پڑھنے والے بن گئے، روزہ رکھنے والے بن گئے، زکوٰۃ دینے والے بن گئے، تو یہ لوگ، ان کو برداشت نہیں ہوا، ان لوگوں نے ہمیں ستانا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، بہت ستایا، یہاں تک کہ ہم ان سے تنگ آ گئے، اور ان سے تنگ آنے کے بعد جب انہوں نے ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی، تو ہم آپ کے عدل و انصاف پر بھروسہ کر کے اپنے ملک کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں، ہم نے آپ کا پڑوس اختیار کر لیا، ہم نے آپ کی ہمسائیگی اختیار کر لی، یہ سوچ کر کے کہ آپ ہمارے اوپر جو ہے انصاف کا معاملہ کریں گے۔ ساری کی ساری اتنی زبردست طریقے سے انہوں نے بات کی۔ تو یہ ساری بات سننے کے بعد بادشاہ نے، نجاشی نے ان سے کہا کہ وہ جو کلام تمہارے نبی پر اترا ہے، کہتے وہ مجھے سنا سکتے ہو؟ تو حضرت جعفر نے کہا ہاں میں سنا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے تھوڑا سا سناؤ۔ اس موقع پر بادشاہ کے سامنے پورے قرآن میں سے جو بھی قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا، اس وقت تک حضرت جعفر کی
ذہنیت دیکھیں، ان کی میں کیا الفاظ استعمال کروں، استعداد دیکھیں کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کیونکہ عیسائی ہے، اس کے سامنے اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا اس میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے سورہ مریم کا چنا، سورہ مریم، کیونکہ مریم علیہ السلام پر ان لوگوں کا بھی ایمان ہے، جو ہے عیسائیوں کا، سورہ مریم کی تلاوت کی، کرتے رہے حتیٰ کہ بادشاہ اور جتنے درباری اور وزیر اور یہ جو عیسائی عالم تھے، ان لوگوں نے جب یہ سنی ہے تو روتے رہے، اتنا روئے، نجاشی بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ روتے رہتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، داڑھی میرے دوستوں، داڑھی، نجاشی ابھی تک ایمان نہیں لایا لیکن داڑھی تھی، مسلمان نہیں ہوتے تھے داڑھی پھر بھی رکھتے تھے، مسلمان نہیں ہوتے تھے داڑھی پھر بھی رکھتے تھے، اسلام ہو اور داڑھی نہ ہو بہت مشکل ہے۔ آج تو پتہ نہیں کیا حالت ہو گئی، کیا معاملات ہو گئے، اللہ حفاظت فرمائے، نوجوانوں کو کیا مصیبت سوار ہو گئی۔ یہ بڑی پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ داڑھی رکھو گے تو جو ہے خوبصورت نہیں لگو گے، اللہ کا فضل ہے، داڑھی رکھنا، دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ اس پر داڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ اور آج تو ہم نے یہ دیکھا، یہ معاملہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کارگزاری اپنے کانوں سے سنی کہ اگر کہیں کوئی نوجوان لڑکا 15-20 سال کا، 22 سال کا، کوئی تبلیغی جماعت میں وقت لگ گیا، یہ کہیں علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، یہ کہیں دینداروں کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور اس کا دل دین کے حق میں نرم ہونا شروع ہو گیا اور وہ اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بے دینی کا یہ عالم ہے کہ بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے، اس کے اپنے گھر کے لوگ، اس کی ماں، اس کی بہن اس کو غیرت دلاتے ہیں، تو نے کیا کام کرا، تیری شادی بھی نہیں ہوگی۔ بعض گھروں کے اندر ہم یہ دیکھا، نوجوان داڑھی رکھ لے تو ماں پریشان کرنا شروع کر دیتے، داڑھی کاٹ لے تیری شادی نہیں ہوگی۔ یہ معاملہ بالکل بعینی ہی، یہ معاملہ ایسا ہی ہے، یہ میرے ساتھ ہوا تھا کہ ایک شخص، اس کو میں نے دعوت دی داڑھی کے بارے میں، دیندار آدمی، نماز وغیرہ بھی پڑھتا، داڑھی نہیں چہرے پر، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ تمہارے اندر دینی اعتبار سے اتنی سمجھ ہے، تمہاری طبیعت کے اندر دینداری ہے، تم داڑھی اور رکھ لو، کتنا اچھا لگے گا۔ تو وہی الفاظ اس نے مجھ سے کہے کہ اللہ کا مفتی صاحب، میرا بڑا دل چاہتا ہے داڑھی رکھنے کا، وہ میرے پیچھے ساری نمازیں پڑھتا ہے، ابھی بھی پڑھتا ہے، تو مجھ سے کہ اللہ کا مفتی صاحب، میرا دل بڑا چاہتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں، اور آپ کی دعوت پر عمل کرنے کا میرا من ہو گیا کہ میں داڑھی رکھ لوں، لیکن اگر 1-2 بال میری داڑھی کے آ جائیں تو میری ماں مجھے غیرت دلانا شروع کر دیتی ہے، ماں، مسلمان ماں، ایمان والی ماں مجھے غیرت دلانا شروع کر دیتی ہے کہ بیٹا اگر تو نے داڑھی رکھ لی تو تیرے رشتے نہیں آئیں گے، تیری شادی نہیں ہوگی۔ کہ اللہ کا مفتی صاحب، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر میں داڑھی رکھ لوں تو کیا میری شادی نہیں ہوگی؟ میں نے کہا جس داڑھی رکھنا جس کی سنت ہے اس کی تو 11 شادیاں ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ایک بھی نہیں ہوگی۔ یہ منطق تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ لاجک تو ذرا مجھے سمجھاؤ۔ تو بہرحال وہ میری اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، اور اللہ کا فضل ہے، بعض مولوی تو آپ کو ایسے مل جائیں گے 2-2 3-3 شادیاں، ہے نا، پڑوس ملک میں طارق مسعود صاحب، ان کا تو ہم نے سنا بھی ہے، شاید ان کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں، مولانا ریاض گھمن، ان کی بھی 3 شادیاں ہو چکی ہیں، علماء کرام کو تو اللہ کا شکر ہے بعض مرتبہ 2 بھی مل جاتی ہیں، ایک تو ملتی ہے۔ تو یہ سوچنا کہ اللہ کا فضل ہے، میری بھی پہلے داڑھی تھی، بعد میں شادی ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے، اور یہ آج کل کی سوسائٹی اور ماحول کے اندر جو لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، یہ بہت گندا اور بڑی غلط ذہنیت بنی ہوئی ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا شعار، ہماری پہچان، ہمارا لباس، یہی تو مسلمانوں کی جو ہے معاشرت ہے، یہی تو ہماری روایات ہیں جن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور غیروں کے طریقوں کو للچائے ہوئے نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس دنیا کی سب سے اچھی معاشرت ہے، دنیا کا سب سے اچھا ہمارا لائف سٹائل ہے، دنیا کا سب سے اچھا ہمارا معاملہ ہے، لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے، سب سے اچھی چیزوں کو پسے پشت ڈال رکھا ہے، طاق میں رکھ رکھا ہے، اور غیروں کے گرے پڑے رویوں کو، ان کے طریقوں کو اللہ حفاظت فرمائے للچائی ہوئی، رال ٹپکائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ان کے طریقوں پر چلتے ہیں، ان کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نجاشی بادشاہ اتنا رویا کہ اس کی بھی داڑھی سے جو ہے آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ داڑھی تر ہو گئی، اصل بات یہاں سے چل رہی تھی، وہ داڑھی پر بات ادھر چلی گئی۔ بہرحال جب بادشاہ نے یہ پوری بات سنی حضرت جعفر کی، اور سورہ مریم کی تلاوت سنی، تو کہنے لگا کہ یہ بہت اچھا دین ہے، تعریف کی، اور جو عمر ابن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ تھے، ان دونوں سے کہا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، تم جا سکتے ہو، یہ کہہ کر کے ان کو دربار سے نکال دیا۔ اچھا پھر کیونکہ وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے کا جو بھی معاملہ ہوا وہ میں اگلی نشست کے اندر رکھوں گا، اور
اگلی نشست کے اندر یہ جو نجاشی بادشاہ اور ہجرت کا معاملہ ہے انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے آگے کی بات ہے وہ شروع کریں گے، کیونکہ میں تفصیل سے بیان، ورنہ میں ہجرت حبشہ اور نجاشی بادشاہ کی جتنی بھی بات چیتیں یہ میں ایک نشست کے اندر بھی بتا سکتا تھا، لیکن چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہر بات تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے، اس لیے میں کھول کھول کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پروردگار جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک اس کی دعوت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔